بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت اتنی عروج پر تھی، ہر گھر جہنم بنا ہوا تھا، ہر گھر میں ظلم ہوتا تھا. ظلم کی انتہا تھی، جو انتہا ہو سکتی تھی دنیا میں سب سے اونچے آخری درجے میں، وہ اس مقام پر تھی دنیا. ہر کونے میں، ہر گھر کے اندر، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر کوئی قبیلہ ایسا نہیں جہاں پر ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسا انصاف دے دیا، ایک دین، ایسا دین بھیجا، ایسی طریقہ بھیجا کہ مکمل کامل انصاف والا، امن و عافیت والا. آج جو بھی انسان اس زندگی پر، یعنی انصاف، سکون، عافیت تو اسی میں ہے، اسی زندگی میں. آج جس جگہ پر پریشانیاں ہیں، غور کر کے دیکھیں، تحقیق کر کے دیکھیں، قریب جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے زندگیوں میں وہ انصاف والی زندگی نہیں رہی ہے دین کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آئے تھے. جب باپ میں اور بیٹے میں یہ انصاف والی زندگی نہیں رہی، سنت والا طریقہ نہیں رہا، تو پھر دونوں ایک دوسرے کے جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، ادب کے خلاف ہے، اور بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، جہنم بنا ہوا ہے. اور ملکوں میں چاہے مادی طور پر کتنی بھی ترقی کر لے ہوں، کسی ٹیکنالوجی سے ہو، پیسوں سے ہو، سہولیات سے ہو، بہت، لیکن وہاں سب سے زیادہ دیکھیے خودکشی ہو رہی ہے. اس کے لیے کہ ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. ان چیزوں میں تو عیش و عشرت نہیں، صرف وہی ایک جگہ سکون مل سکتا ہے، عافیت مل سکتی ہے، امن مل سکتا ہے کہ جہاں پر انصاف والی زندگی ہو. انصاف والی زندگی صرف وہی زندگی ہے جو دین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا، وہی زندگی میں چلے گا تو سکون ملے گا، ظلم نہیں ہوگا. جہاں بھی یہ انصاف والی زندگی نہیں ہوگی وہاں ظلم ہوگا، جہاں بھی نہیں ہوگا. عدالتوں میں یہ زندگی نہیں ہے تو عدالتوں سے کبھی انصاف کا توقع نہیں کر سکتے، ظلم بھی ہوگا. جہاں پر یہ انصاف والی چیز نہیں ہے وہاں پر سکون نہیں مل سکتا. میاں بیوی 40 سال شادی ہوئے، 40 سال ہو گئے، لیکن اب جو ہے ان کی زندگی سے انصاف والی زندگی نکل گئی. آج 40 سال کے بعد اس بڑھاپے میں دوریاں ہو رہی ہیں، اس بڑھاپے میں جو ہے طلاقیں ہو رہی ہیں. بڑھاپے کی حالت میں جو ہے ایک میاں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے بڑھاپے میں. کیوں؟ یہ زندگی عذاب کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ زندگی انسان جو ہے اس انصاف والی زندگی سے دور ہوتا چلے گا. جتنا دور ہوگا اتنا پریشان، اتنا مصیبتوں میں گھر جائے گا. اور وہ ملک جو ترقی یافتہ ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں. اور ایسا ملک جہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے بھی، گزارے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، فاقہ ہو رہا ہے، پیٹ بھر کے غذائیں نہیں مل رہے ہیں، لیکن سنت کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اور دین پر چلتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے سکون والی زندگی ہے، امن ہے، عافیت ہے. آدمی چین سے رہا ہے، سکون سے رہا ہے، چین والی زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے ہے کہ اس میں چیز نہیں، وہ اسی میں چین مل سکتا ہے، اسی میں عافیت مل سکتی ہے. اور ہر گھر میں آج دیکھ لیجئے، جس گھر کے اندر یہ زندگی نہیں ہوگی وہ گھر کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. ہر چھوٹے بڑے کا بے ادبی کرے گا، بڑا چھوٹے پر ظلم کرے گا، یہی ظلم والی زندگی رہے گی. میرے دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی غور کرے، ہمارے معاشرے میں آج جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس انصاف والی زندگی سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہم کو لا کے دی تھی، جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اس سے ہم بہت دور ہو گئے. تو پھر چین و سکون کیسے ملے گا؟ اس زندگی سے جتنا انسان دور ہوگا اتنا ہی ظلم کرے گا. جو ظلم چاہے خالق کے ساتھ ہو چاہے مخلوق کے ساتھ ہو، پھر وہ پریشانی میں ہی رہے گا. کسی نے مخلوق کے ساتھ تو ظلم نہیں کرا لیکن خالق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کوئی آدمی خالق کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہا ہے، مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو سب پہ چین نہیں مل سکتا. انصاف والی زندگی ہے وہ، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف ہو، خالق کے ساتھ بھی انصاف ہو. عافیت کی زندگی اسی میں ملے گی، سکون اسی میں ملے گا، چین اسی میں ملے گا، راحت اسی میں ملے گی.
زندگی کے مزے اسی میں لوٹ سکتا ہے انسان. یہ آدمی جو کچھ پریشان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ زندگی چھوڑ دی جو زندگی بتائی گئی تھی. زندگی جیسا بسر کرنا تھا تو ایسی زندگی تھی. چونکہ وہ جو آئے تھے جو ایسا کریم آقا شفیع آقا, جس نے ایسا کریم آقا نے وہ طریقہ اور بھیجا کس کے تحت میں, جو ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا جو ہے شفقت تھے اور امت پر جو ہے ان کی اتنا کرم تھا, اتنا تھا. انہوں نے یہ چیز لائی ہے اور لا کر دے دیا کہ یہی زندگی کے لیے بہترین طریقہ ہے. اس طریقے پر چلو گے زندگی آفت سے گزرے گی, اس طریقے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو پریشانی میں رہیں گے. اور ہر گھر کے اندر یہ معاملہ آ گیا کہ ہم زندگی سے جڑ گئے. معاملات میں دیکھیے, معاشرت میں دیکھیے, بیپار کے اندر دیکھیے, کہیں بھی دیکھ لیجئے, معاشرت میں ہو, معاملات میں ہو, ہر چیز کے اندر وہ چیز کو طریقہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. تو سب میں گڑبڑ ہے. پیسے دیتے ہیں تو آنے تک کی گارنٹی ہے ہی نہیں. مسلمان کو دے رہا ہے, بیپار تجارت کر رہا ہے, لیکن وہ پیسہ واپس آنے کی طریقے گارنٹی نہیں. کیوں ایسا اتنا مسلمان اتنا گر کیوں گیا, اور یہ بے یقینی کا حالت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ان دونوں کی زندگی سے وہ چیز چلے گئی. کسی ایک کی زندگی سے نہیں, دونوں کی زندگی سے چلے گئی. ٹھیک ہے, فرمایا کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. نہ دھوکہ دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا, مومن ہونا چاہیے, دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے. نہ دھوکہ کھاتا ہے, یہ بہت بڑی گہری بات ہے. دھوکہ نہیں کھاتا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایسی مدد ہوگی جو نیک ہوگا, جو اللہ کا ہوگا, کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا. چاہے سامنے کتنا بھی مکار انسان ہو, اس اللہ تعالیٰ سے پہلے اس کو تنبیہ کر دیں گے, اس کو پتہ چل جائے گا. تو اسی لیے تو دھوکہ نہیں کھائے گا, یہ جملہ ہے نا کہ بھئی اس کا اللہ تعالیٰ اس کو فضل فرما دیتے ہیں. دھوکہ نہیں دے گا یہ تو سمجھ میں آ گئی, دھوکہ نہیں کھائے گا یہ بات بڑی گہری ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ زندگی ایسی گزارے گا تو اللہ کی مدد ہوگی. آج دیکھیے اب مسلمان کے لیے کوئی چیز لین دین کرے گا کوئی گارنٹی ہے نہیں. پیسے دے دیا, لکھنے بھول گیا, لکھا پڑھی نہیں ہوئی, لکھا نہیں, دستخط نہیں ہوئی, تو پھر کل کے دن مکر جاتا ہے. مسلمان کی حالت ہے, غیروں کی نہیں ہے. اتنا گر گیا انسان. کیوں گر گیا؟ کہ اس نے طریقہ چھوڑ دیا, انصاف والی زندگی کو چھوڑ دیا. انصاف والی زندگی میں ہی چین ملے گا. اسی کے لیے ہر جگہ پریشان ہے. ہر آدمی چھوٹا بڑے پر جو ہاتھ درازی کر رہا ہے, زبان درازی کر رہا ہے, بڑا چھوٹوں پر ظلم کر رہا ہے, گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, باہر ظلم ہو رہا ہے, آپس میں ظلم ہو رہا ہے, معاشرت ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. کوٹوں میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, وہاں انصاف نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہر جگہ دیکھیے, اوپر سے نیچے تک کہ ہر جگہ پر, ہر کام میں, ہر جگہ پر کہیں جو ہے انصاف نہیں مل رہا. سب ظلم ہو رہے ہیں. ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں انصاف نکل گیا. انصاف والی زندگی نہیں ہے ان لوگوں پہ. جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں انصاف والی زندگی نہیں ہے, تو پھر ان کے پاس سے انصاف آئے گا ہی نہیں, توقع ہی نہیں کر سکتے. ظلم ہی آئے گا, وہ ظلم ہی کرے گا, ظلم والا فیصلہ ہی اس سے صادر ہوگا. اور ہم میں سے ہر آدمی غور کر لے کہ ہم کیسے کن میں شمار ہیں. انصاف والی زندگی ہماری ہے یا پھر وہ ظلم والی زندگی ہماری ہے؟ کیونکہ انصاف والی زندگی وہی زندگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اس پر چلتے ہیں تو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آفت میں رہیں گے. اگر اس سے ہٹ کر ہے ہماری زندگی تو پھر یقینی طور پر آفت کو ڈھونڈنا بیوقوفی ہے. ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آفت کو؟ کہاں چین کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیسے ملے گا سکون؟ کیسا ملے گا چین؟ ہم تو غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جگہ ڈھونڈنے کی تو وہ ہے جب زندگی کے اندر جب انصاف والی زندگی آ جائے گی, ہمارا اوڑھنا بچھونا وہی زندگی کا طریقہ ہو جائے گا, انصاف والی زندگی کا طریقہ ہو جائے گا, پھر چین آپ خود آئے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو جائے گا, اللہ کا کرم اس پر انسان پر ہو جائے گا, اس کے گھرانے پر ہو جائے گا. اگر وہاں پر وہ چیز نہیں ہے تو پریشانی رہے گا. کہیں نہ کسی طریقے سے کہیں شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے, کہیں باپ بچوں پر ظلم کر رہا ہے, کہیں بچے باپ پر ظلم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن گئے ہیں. اور دوست پر بھروسہ نہیں کر سکتا. آج حال اتنا خراب ہو گیا. پہلے کیا تھا, دوست کے لیے جان بھی دے دیتا تھا. آج یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو واپس لوٹنے کا یقین نہیں ہے. اس کو جو ہے اتنا انسان گر چکا ہے. یہ سبھی حالتیں جو ہیں اسی وجہ سے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہم کو کیوں
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھیجا، اس کے بعد شریعت کیوں دی، اور شریعت کے لیے اور اپنے پیارے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت آئی اس کو ہم پر تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اور بتلا دیا، تو پھر ہم اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہمارا کتنا بڑا قصور ہے۔ ہم جو ہے راستے سے بھٹک کر کے پھر صحیح راستہ اسی میں چین سکون تلاش کر رہے ہیں، اور ہم اسی میں عافیت تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب تلاش کر رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے، ہم جو ہے ظلم کے دور میں آ گئے، ظلم والی زندگی وہ ہم اپنا لیا، انصاف والی زندگی سے دور ہو گئے، اور پھر اس میں چین ڈھونڈ رہے ہیں۔ کتنی ہماری نادانی ہے، کتنی ہماری بیوقوفی ہے، کتنا ہم جو ہے ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ زندگی جیسی گزارنی تھی وہ تو چھوڑ دی، اور ظلم والی زندگی کو اپنا کر کے اسی میں عافیت ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیسے ملیں گی خوشیاں؟ کون اپنائے گا؟ کون ہم کو خوشی دے گا؟ سب دکھ تکلیفیں دے گے، چونکہ ہم نے وہ زندگی چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے اس زندگی میں پریشانیاں بھی ہوں گی۔ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اس میں کہ ہم اپنے واپس اسی زندگی میں چاہیں۔ 1400 سال پہلے جس طریقے کو بتا دیا گیا تھا وہی اس قیامت کے ثبوت تک کے لیے ہے وہ طریقہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی میں عافیت ملے گی، اسی میں چین ملے گا، اسی میں خوشیاں ملیں گی، اسی میں زندگی مزیدار ہوگی، اسی میں عافیت سے رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔